میرا دعویٰ ہے پھر امت کا بیڑا پار ہو جائے، میرا دعویٰ ہے زندہ باد۔ میری آنکھیں گناہوں سے بے نور تھی، یوں ہوئی پر اثر دیکھتے دیکھتے۔ میری آنکھیں گناہوں سے بے نور تھی، یوں ہوئی پر اثر دیکھتے دیکھتے۔ خواب میں دیکھ کر روضہ مصطفیٰ ہو گئی معتبر دیکھتے دیکھتے۔ خواب میں دیکھ کر روضہ مصطفیٰ ہو گئی معتبر دیکھتے دیکھتے۔ شعر یہ سنانا مقصود تھا کہ خواب میں دیکھ کر روضہ مصطفیٰ ہو گئی معتبر دیکھتے دیکھتے۔ اور سانپ نے ڈس کے ابوبکر سے یہ کہا، مجھ کو دیدار کرنے دے انگلی ہٹا۔ سانپ نے ڈس کے ابوبکر سے یہ کہا، مجھ کو دیدار کرنے دے انگلی ہٹا۔ زہر کھا کر بھی ابوبکر خاموش تھے، اپنے زانوں پہ سر دیکھتے تھے۔ زہر کھا کر بھی ابوبکر خاموش تھے، اپنے زانوں پہ سر دیکھتے دیکھتے۔ مکرمی سامعین، آئیے جہاں آفتاب رہبر صاحب نے اپنی بات ختم کی ہے، اسی 4 مصرے کے ساتھ میں حضرت دل خیر آبادی صاحب کو آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر دوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ دل خیر آبادی صاحب کے بارے میں اس سے پہلے جب گزشتہ سال میں یہاں آیا تھا تو پیغمبر پور والوں نے کہا کہ دل خیر آبادی مت کہیے، دل پیغمبر پوری کہیے۔ اب جہاں اتنی محبتیں ملتی ہو کہ کسی گاؤں کی سکونت دینے کو لوگ تیار ہو جائیں، بس یہ محبتیں حضرت دل خیر آبادی کے حصے میں ہے۔ مشک سے دھو کر قلم کو تو نے کیا کیا لکھ دیا، مشک سے دھو کر قلم کو تو نے کیا کیا لکھ دیا، پوچھ کر قرآن سے ان کا سراپا لکھ دیا۔ مشک سے دھو کر قلم کو تو نے کیا کیا لکھ دیا، پوچھ کر قرآن سے ان کا سراپا لکھ دیا، پوچھ کر قرآن سے ان کا سراپا لکھ دیا۔ اور اس ضعیفہ کافرہ، میرے آقا نے ضعیفہ کافرہ کے ذہن سے، میرے آقا نے ضعیفہ کافرہ کے ذہن سے سارے کوڑے کو ہٹا کے اس پہ کلمہ لکھ دیا، سارے کوڑے کو ہٹا کے اس پہ کلمہ لکھ دیا۔ عجم کھا رہے ہیں، عرب کھا رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کھرب کھا رہے ہیں، ہے تخلیق جتنے بھی فرقے جہاں میں، محمد کا صدقہ وہ سب کھا رہے ہیں، محمد کا صدقہ وہ سب کھا رہے ہیں۔ اور ان 4 مصرے کے ساتھ نعت رسول کے ڈائز پر جتنے بھی علماء کرام ہیں، یہ ملا ہار جاتے ہیں، برہمن ہار جاتا ہے، یہ ملا ہار جاتے ہیں، برہمن ہار جاتا ہے، اگر نیت بری ہو آندولن ہار جاتا ہے۔ یہ ملا ہار جاتے ہیں، برہمن ہار جاتا ہے، اگر نیت بری ہو آندولن ہار جاتا ہے۔ ہزاروں خوبیاں محفوظ ہے آقا کی سنت میں، میرے مسواک سے ڈابر کا منجن ہار جاتا ہے، میرے مسواک سے ڈابر کا منجن ہار جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع نعرے کے ساتھ استقبال کرے، نعرے تکبیر۔ حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہوں میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ صحت جو ہے یہ صرف کھانے کی وجہ سے ہے، پھر بھی قربانی دے رہا ہوں، دن کا کھانا بھی اور رات کا کھانا بھی۔ آپ لوگ ماشاءاللہ کھا پی کے بیٹھے ہیں، تھوڑی سی طاقت کا مظاہرہ کیجئے۔ پورا مجمع ایک مرتبہ آواز حضرت دل خیر آبادی کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں اللہ رب العزت میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر اللہ رب العزت نے شہرت عطا کی ہے، آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں، نعرے سے استقبال کیجئے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت علماء کرام، حضرت علماء کرام، سرزمین پیغمبر پور، حضرت دل خیر آبادی زندہ باد۔ شیر
اللہ حضرات دیکھیے جنہیں جانا تھا وہ جا چکے ہیں اور کچھ لوگ ابھی بچے ہیں 4 بج رہے ہیں رات کے یہ آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے بس تھوڑی سی میری ایک عادت بڑی خراب عادت ہے تھوڑا سا بے ترتیب آپ لوگ رہتے ہیں تو ان پہ رشک آتا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ ایک طرف رشک میں داؤد بھائی بے فکر رہی آپ فتح پور والوں کو میں آپ کی نظر کروں گا مگر میرا ایک فارمولہ الگ ہے ابھی بیچارے آفتاب رہبر صاحب پڑھ رہے تھے یہ تمام بچوں نے حالانکہ یہ نہیں تھا ایسا ان کا ارادہ مشاعرے کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا مگر کمیٹی کے ذمہ دار بیچارے یہ بھی پریشان افتخار صاحب اور مسلم بھائی نہیں وہ آپ کا ظرف ہے بھائی آپ ابھی تک موجود ہیں یہ سب سے بڑی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور اس سے بھی بڑی ضمانت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جو ابھی کھڑے ہیں اگر محبت سے بیٹھ جائیں تو ایک دل خیر آبادی تمام عمر کے دیوانوں کو ایک مطلع ضرور ابھی سنائے گا آپ کے خدمت میں بیٹھ جائیں جہاں جو جگہ پائے جائے بیٹھ جائیں ماشاءاللہ بیٹھیں گے یہ ہے پیغمبر پور مسلم بھائی مشاعرہ آپ کا اختتام پر اس وقت پہنچ رہا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ جناب صدر باوقار حضرت مولانا ارقم رشیدی صاحب دامت برکاتہم جیسی خوبصورت صدارت اور تمام مہمان یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں سب سے خوبصورتی کی مثال ایک اس مشاعرے میں یہ رہتی ہے کہ قومی یکجہتی کی ایک زندہ مثال اگر دیکھنی ہو تو پیغمبر پور کی دھرتی پر وہ اب پردھان کی شکل اختیار کر لیا جناب پرکاش ورما صاحب کو میں ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں آئیے حضرات ایک نیا مطلع چھیڑتا ہوں اگر نیا مطلع لگے اگر میں چھیڑوں تو آپ چھوڑیے گا مت اس مطلع کو اجازت ہے ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کے اجازت مجھے دے دیجئے بہت زیادہ آپ کو ڈانٹ کر سبحان اللہ کہلوانا اس وقت جو ہے گڑبڑ ہو جائے گا جہاں آپ کو اچھا لگ جائے آپ محبت سے سنیے گا میں بالکل سیدھا سادھا شاعر ہو کر کے پڑھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ بڑے طنز کے پتھر اس وقت یوٹیوب کی دنیا پہ آ رہے ہیں کسی مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ 25,000 روپیہ 30,000 روپیہ یہ شعرا لے کر کون دیتا ہے 25,000 یہ مجھے بتائیں یہ یوٹیوب کے ذریعے دل خیر آبادی پہنچاتا ہے آپ کا کیا نام محمود آباد ہے فتح پور ہے پیغمبر پور ہے کوئی مائی کا لال بتا دے کہ کبھی دل خیر آبادی نے کہا کہ 20,000 روپیہ چاہیے ڈنکے کی چوٹ پر دل خیر آبادی اس مولوی تک پہنچاتا ہے ایک مطلع ایک حسان کا غلام نبی کے غلاموں کی نظر مطلع کرتا ہے محبت سے مچل کے کہہ دے سبحان اللہ کہ حسان مطلب بڑا آسانی کے ساتھ ہوا ہے مگر آسانی کے ساتھ سنیے گا مت کہ حسان کے مقام کو یہ جلد کیوں کر رہا ہے بھیا اچھا مثلا میں مولوی صاحب کہ حسان کے مقام کو حسان کے مقام کو پایا کرے کوئی کہ حسان کے مقام کو حسان کے مقام کو پایا کرے کوئی حسان کے مقام کو حسان کے
سنایا کرے کوئی رسول پاک سنایا کرے کوئی. اب ایک شعر اللہ کرے آپ کی سماعت تک پہنچ جائے. ملاحظہ فرمائے کہ سرکار کے پسینے اللہ اللہ کہ اللہ رے مہک سرکار کے پسینے سرکار کے پسینے کی اللہ رے مہک خوشبو خوشبو تمام عمر لگایا کرے. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لگایا کرے کوئی. یہ بالکل نیا مطلب تھا. آپ نے اس کو بہت نئے طریقے سے سنا ہے. آئیے ان بچوں کو تھوڑا سا دل پہ ٹھیس پہنچی ہے. یہ محمود آباد سے آئے ہیں, یہاں مہمان کی شکل اختیار کیے ہیں. ان کو پھر دل خیر آبادی جگانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہر شہر انہی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ادھر بھی آپ لوگ اگر تھوڑا سا تعاون کر دیں گے تو ایک مطلب آپ تک پہنچاؤں گا. بہت ہی عجیب سا مطلب. ملاحظہ فرمائیں. اب سنیے گا اسلم پروانہ صاحب ملاحظہ فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ منقبت چھوٹی سی. ملاحظہ فرمائے کہ خود ہی فیصلہ دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب کہ خود ہی فیصلہ کر لو کون دین والا ہے. مطلب پہنچ جائے تو آپ کی داد چاہوں گا کہ خود ہی فیصلہ کر لو خود ہی فیصلہ کر لو کون دین والا ہے. خود ہی فیصلہ کر لو خود ہی فیصلہ کر لو کون دین والا ہے. خود ہی فیصلہ کر لو خود ہی فیصلہ کر لو کون دین والا ہے کون دین والا ہے. ایک طرف سیاہی ہے ایک طرف اجالا ہے. کیا خوبصورت اشارہ ہے. یہ بہت اچھا مطلب تھا. بہت اچھا ہے بھائی. زندہ باد زندہ باد. دیکھیے سیاہی اور اجالے کا جواب میں نے محمود آباد والوں کو زیادہ تعریف کے پل باندھ دیے. کچھ زیادہ ہی ہو گیا لگ رہا ہے. اس شعر پر جو محمود آباد والے خاموش نہیں بیٹھتے اس شعر پر پرکاش صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی ہے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اجالے والا شعر ہے. اجالے میں دل خیر آبادی پڑھ رہا ہے. اجالے لوگ مچل کے کہہ دے سبحان اللہ. ایک طرف سیاہی ہے کہ میرے پاس سجدہ ہے. افتخار بھائی اپنی اولاد کو دیکھیے اور دل خیر آبادی کا فولاد والا مصرع سنیے. ملاحظہ فرمائے ایک طرف سیاہی ہے کہ میرے پاس سجدہ ہے میں حسین والا سن لیجئے گا یہ شعر کہ میرے پاس سجدہ ہے میں حسین والا ہوں میرے پاس سجدہ ہے میں حسین والا ہوں میرے پاس سجدہ ہے میرے پاس سجدہ ہے میں حسین والا ہوں میں حسین والا ہوں تیرے پاس خنجر ہے تو
زندہ شاموں بھائی ماشاءاللہ. دیکھیے کنوینر مشاعرہ. اے بیٹا رک جاؤ. بہت شکریہ. ابھی ایک شعر اس میں ایسا آئے گا جو بزرگوں کی آنکھوں میں چمک نظر آئے گی. اس مصرے پہ ملاحظہ فرمائیں. میرے پاس سجدہ ہے. آبروئے فتح پور نوجوان جناب فیضی مظاہری صاحب کے گلشن کا وہ پھول جناب اخلاق فیضی صاحب جو پیغمبر پور کے لیے ہر اعتبار سے کھڑے رہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. میں حسین والا ہوں سینکڑوں پہ بھاری ہے. اب دیکھیے سچے حسینی کی نظر یہ سینکڑوں پہ بھاری ہے. سینکڑوں پہ بھاری ہے. اللہ اللہ. ایک حسین کا سینکڑوں پہ بھاری ہے. ایک حسین کا سجدہ سینکڑوں پہ بھاری ہے. سنبل بھائی توجہ چاہوں گا ملاحظہ فرمائے کہ سینکڑوں پہ بھاری ہے. ایک حسین کا سجدہ سینکڑوں پہ بھاری ہے. سینکڑوں پہ بھاری ہے. ایک حسین کا سجدہ ایک حسین کا سجدہ پیس پیس کر چکی پیس پیس کر چکی. ارے فاطمہ نے پالا ہے. کیا لب لباب کلام پڑھ دیا بھائی. زندہ باد. حاصل مشاعرہ کلام ہے. زندہ باد زندہ باد. ارے یار پھر سے پڑھو. ماشاءاللہ بھائی بہت زندہ باد زندہ باد. یہ آخری وقت. جزاک اللہ ماشاءاللہ. کہ سینکڑوں پہ بھاری ہے. ایک حسین کا سجدہ ایک حسین کا سجدہ سینکڑوں پہ بھاری ہے. ایک حسین کا سجدہ ایک حسین کا سجدہ پیس پیس کر چکی فاطمہ نے پالا ہے. پیس پیس کر چکی. اب ایک شعر اللہ اللہ اللہ. ایک شعر پیش کرتا ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے کبھی کبھی غلط حرکت کر دیتے ہیں مگر بڑے بچے جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر ایک شعر اور کرتا ہوں بطور خاص. افتخار بھائی ہو سکتا ہے کہ کچھ دن میں آپ سعودی عرب چلے جائیں تو آپ کے بچے کی نظر یہ شعر میں کر دے رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے. یہ زونا میڈیا ان بچوں کو دکھلائیے گا. ملاحظہ فرمائے. کہ نام ہے عمر میرا کہ نام ہے ارے نام ہے عمر میرا نام ہے عمر میرا نام ہے عمر میرا اور نسب ہے فاروق. کہ نام ہے عمر میرا اور نسب ہے فاروق. نام ہے عمر میرا اور نسب ہے فاروق اور نسب ہے فاروق اور نسب ہے فاروق. میرے گھر کا میرے گھر کا میرے گھر کا ہر بچہ ارے قوم کا جیا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ارے یار زندہ باد دل بھائی. بابا بابا
کیا خوبصورت نبھا رہے ہیں قافیے کو، واہ 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 ماشاءاللہ. دیکھیے جناب حضرت طفیل احمد صاحب نے جو گونڈا بربٹ پور سے آئے ہیں آج کی محفل میں، میں ان کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں پیغمبر پور کی سرزمین پر. ماشاءاللہ آپ نے اس کلام کو اللہ اکبر. دیکھیے وہ ہوتا رہتا ہے مگر اس سے زیادہ بدنظمی آپ کی ذرا سا حرکت میں. اللہ یہ کوئی شعر سنا دیجئے نعت پاک کا، اس لیے کہ اپنے محبوب کو معراج کی عظمت دے کر. اللہ اللہ محمود آباد والوں آخر سے سنا رہا ہوں آپ، پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے. اپنے محبوب کو معراج کی عظمت دے کر سب رسولوں کے حوالے سے الگ رکھا ہے. اپنے محبوب کو معراج کی عظمت دے کر سب رسولوں کے حوالے سے الگ رکھا ہے، اور فاصلے عشق کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ رکھا ہے. فاصلے عشق کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں، اس لیے کعبہ مدینے سے الگ. اخلاق بھائی بڑا غلط کیا. اچھا ایک منٹ، بہرحال آپ جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اندھے لنگڑے لولے سب جا رہے ہیں. حضرات دیکھیے میں ابتدائی دور میں پڑھ ہی چکا تھا، اسی لیے میں بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھا تھا کہ میں پڑھوں چاہے نہ پڑھوں، مگر یہاں آ گیا ہوں. اب ایک مطلع حاضر کرتا ہوں، اگر محبت سے آپ لوگوں نے سن لیا اس مطلع کو، انشاءاللہ کل اس کلام کو مکمل کروں گا. ملاحظہ فرمائیں، مگر ایک شعر اس میں بڑا حسین ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کے روضے بولتے سبحان اللہ. راشد خان صاحب اور کیا نام ہے، ہاں بیٹا وہی پڑھوں گا، ایک دم وہی جا رہا ہوں. اچھا داؤد بھائی آپ کی خواہش ہے مگر میری فرمائش الگ ہے. ملاحظہ فرمائیں وہی میں پڑھوں گا. دلشاد بھائی آپ بے فکر رہیے، وہی پڑھوں گا انشاءاللہ. مگر ایک مطلب مجھے اچھا لگ رہا ہے اس وقت پڑھنے کا جی چاہ رہا ہے. اگر اجازت ہو محبت سے تو ہاتھ اٹھا دیجئے ایک ایڈوانس. ماشاءاللہ نہیں ہاتھ ہی اٹھاؤ بیٹا، مطلب حضرت عطا کریں کہ نبی کے روضے، نبی کے روضے نبی کے روضے، نبی کے روضے سے دور رہ کر کروں گا بھی تو میں کیا کروں گا. اگر آپ لوگوں بھی اگر قسم نہ کھائے ہو تو تھوڑا سا ہاں ہوں سبحان اللہ کہہ دیجئے، کچھ جائے گا نہیں، جو جانا تھا وہ چلا گیا ہے. ملاحظہ فرمائے ذرا محبت سے پیشگی کہہ دے سبحان اللہ کہ نبی کے روضے، نبی کے روضے سے دور رہ کر کروں گا بھی تو میں کیا کروں گا. نبی کے روضے، نبی کے روضے نبی کے روضے سے دور رہ کر کروں گا بھی تو میں کیا کروں گا. لگا کے یادیں، لگا کے یادیں نبی کا مرہم میں درد دل کی دوا کروں گا. لگا کیا بات ہے، میں درد دل کی دوا کروں گا. واہ 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 واہ.
اب ایک بات بتلا دوں، کیا خوبصورت ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی میں آنے کے لیے مالا پہنا دیتے ہیں کہ کم سے کم لوگ دنیا دیکھیں کہ میں نے دل خیر آبادی کو مالا پہنا ہے، مگر وہ یہ سوچیں کہ صحیح پہنا رہے ہیں کہ دشا کبھی کبھی فرق ہو جاتی ہے، آپ کو ادھر بھرپور پہنانا چاہیے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں اور ایسے پہنا کر کے چلے جائیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ نبی کی اب ایک شعر لے جائیے کہ محمد میرا، میں سنی عقیدے کا شاعر ہوں، میرا عقیدہ اس میں نظر آئے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کے روزے کہ محمد احمد ہے میرا مذہب۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ ڈاکٹر شمیم صاحب ہیں نہیں، ورنہ میں ان کو بتلاتا کہ دیکھیے یہ بھی اس میں جدت نظر آئے کہ نبی کے روزے سے دور رہ کر کروں گا بھی تو میں کیا کروں گا، محمد احمد ہے میرا مذہب، محمد احمد ہے میرا ایمان، محمد احمد محمد احمد لکھا کروں گا، محمد احمد پڑھا کروں گا، لکھا کروں گا، محمد احمد پڑھا کروں گا، محمد احمد۔ حسینی سچا کون ہوتا ہے، دل خیر آبادی اس میں ظاہر کرے گا، بہت زیادہ ماتم کر لینے سے آپ سچے حسینی نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے اگر یہ جملہ اچھا ہے تو اس سے خطرناک خدا کی قسم شعر ہے کہ اذان گونجے گی جب فضا میں، اذان گونجے گی جب فضا میں، اذان گونجے گی جب فضا میں، بلال کی یاد آئے گی دل، اذان گونجے اذان گونجے گی جب فضا میں، بلال کی یاد آئے گی دل، اذان گونجے اذان گونجے گی جب فضا میں، بلال کی یاد آئے گی دل، سوال سجدے سوال سجدے کا آئے گا جب، سوال سجدے کا آئے گا جب، حسین سے رابطہ کروں گا، سوال سجدے کا آئے گا جب، حسین سے رابطہ کروں گا، حسین سے رابطہ کروں گا۔ حضرات تین شعر کا جو آپ نے حکم دیا ہے، سامون بھائی آپ کی کنوینس میں آج کا مشاعرہ الحمدللہ مجھ سے قبل جتنے شعراء نے پڑھا اپنے اپنے طریقے سے بہت ہی کامیاب کر کے اس مشاعرے کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ایک کا نام لوں تو یہ غلط ہو جائے گا، تمام لوگ جو جتنے بھی مہمان آئے ہیں وہ بہار کے ہوں، چاہے بنگال کے ہوں، چاہے مئو کے ہوں، چاہے مدھوبنی کے ہوں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کمیٹی کے حوالے سے۔ اب ایک مطلع ایک شعر جو ایک شخص نے فرمائش کی ہے، میں سوچ
میں سوچتا ہوں کہ تمام ایک شخص کو لے کر کے شخصیات تک یہ خوبصورت سا پیغام پہنچ جائے. کتنے لوگ اس شعر کو سن کر کے محبت سے نوازیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. میں خود نوازوں گا اپنے آپ کو اس شعر پر. چچا یہ شعر ایسا ہی ہے کہ زیادہ یہ شعر چچا ہی کو اچھا لگتا ہے. توجہ چاہوں گا. یہ بہت ان بچوں کو کیا سمجھ میں آئے گی، مگر جو سمجھدار ہیں یہ ریٹین کرتے ہیں اپنی محبت. ملاحظہ فرمائیں. سب غائب سب انا للہ. اچھا ہوا کسی شاعر کا میں نے نام نہیں لیا ورنہ میری گڑبڑ ہو جاتا. پیش کرتا ہوں یہ 50 گرام کا شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. اسلم صاحب سارے شعراء ایک طرف، آپ اکیلے بھاری ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ اگر فرقہ اس میں ایک شعر ہے، یہ مطلع کوئی بہت وزندار نہیں ہے، مگر نوجوانوں کی نظر اور پردھان جی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، پیغمبر پور کے خوبصورت پردھان جناب پرکاش صاحب، آپ تک یہ مطلع پہنچاتا ہے. دل خیر آبادی. ملاحظہ فرمائیں کہ اگر فرقہ پرستوں کی طرفداری نہیں ہوتی. سن لیجئے گا، تھوڑا ہاتھ کھول کر کے سنیے اس مسئلے کو کہ اگر فرقہ پرستوں کی طرفداری نہیں ہوتی، طرفداری نہیں ہوتی. اگر فرقہ پرستوں کی طرفداری نہیں ہوتی، طرفداری نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں نفرت کی چنگاری نہیں ہوتی. ملک میں نفرت کی چنگاری نہیں ہوتی. اب ایک غلام مصطفیٰ کی نظر دونا میڈیا کے حوالے سے یہ دونا مطلع حاضر کرتا ہے بطور خاص. ملاحظہ فرمائیں کہ طبیعت طبیعت مضطرب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی. طبیعت مضطرب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی. طبیعت مضطرب سانسوں دشواری نہیں ہوتی، ہاں دشواری نہیں ہوتی. غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی. غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی. سے جانے والوں ایک شعر کوئی کہے کہ دل خیر آبادی کیا پڑھا تھا، صرف یہی شعر سنا دینا تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہو جائے گی. شعر پیش کرتا ہوں. بیماری نہیں ہوتی. مسلم بھائی دل خیر آبادی اس سے بڑا حالات حاضرہ پر شعر نہیں کہہ سکتا. ملاحظہ فرمائیں یہ چھوٹے بچے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. تربت کہتے ہیں قبر کو. محبت سے بول دو، مرنا ہے سب کو کہہ دو سبحان اللہ. بیماری نہیں ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھ کے کیا ہوگا. پیغمبر پور والوں ذرا یہ ثابت کر دینا کہ یہاں کی سماج ایک مصرع شاعر پڑھتا ہے، دوسرا مصرع آپ لگا دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کہ بیماری نہیں ہوتی
سے زیادہ مال و دولت رکھ کے کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھ کے کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ مال ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھے کہ کیا ہوگا یہ دولت رکھے کہ کیا ہوگا کفن میں جیب اور تربت میں الماری نہیں ہوتی کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ زحمت کرے پھر سے دل بھائی پھر یہ شعر پڑھتا ہوں دیکھیے میرے بہت ہی عزیز میرے ذہن سے نکل گیا تھا یہ حق ان کا حق تھا میرے اوپر اور میرا حق تھا ان کے اوپر میرے چھوٹے بھائی جناب ابو شہمہ کی نظر یہ شعر کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے ملاحظہ بڑی عقیدت رکھتا ہے یہ بچہ ملاحظہ فرمائے کہ بیماری نہیں ہوتی ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھ کے کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھ کے کیا ہوگا ضرورت سے زیادہ ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھے کہ کیا ہوگا یہ دولت رکھے کہ کیا ہوگا کفن میں کفن میں جیب اور تربت میں الماری نہیں ہوتی کفن میں جیب اور تربت میں الماری نہیں ہوتی کفن میں جیب اور تربت الماری نہیں ہوتی شکریہ اللہ اللہ یار دیکھیے میں بتلاؤں آپ جو جس گیت کا کہہ رہے ہیں اسی گیت پر مولوی صاحب نے کہا جی مولوی وہ غزل کے مشاعرے کا کلام ہے وہ غزل نہیں کون سا کلام آپ یاد رکھتے ہیں بھائی ارے واہ ہاں دیکھیے اچھا وہ تو ایک دن پہنچوں گا انشاءاللہ ضرور پہنچوں گا دیکھیے سری پرکاش صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ایک مطلع اور چند شعر جو ہے نظم کے ہیں جو غزلیہ مشاعرے میں نے پڑھے ہیں اس نظم کا مطلع بہت اچھا ہے جو سری پرکاش صاحب کو بڑا پیارا لگتا ہے جناب مسلم انصاری صاحب افتخار انصاری صاحب اور سمون بھائی اور ابو شہمہ صاحب دلشاد بھائی جو فتح پور سے آئے ہیں ان تمام لوگوں کی خواہش ہے ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں اگر محبت سے آپ نے سن لیا تو اس کو مکمل کر دوں گا مگر مطلع لاجواب تو ہے یہ بھی مرنے کے بعد ہی والا کہ نہ کوئی گھر ہے میرا سنیے گا اگر محبت سے سن لیے پیغمبر پور والوں
تو فتح پور والوں اور یہ محمود آباد والوں کی نظر دل خیر آبادی ہو جائے گا. ملاحظہ فرمائیں. اسلم صاحب پوری رات آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو نہ جانے کتنی حاجتیں ہوں گی مگر بیٹھے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ملاحظہ فرمائیں کہ نہ کوئی گھر ہے میرا نہ کوئی ٹھکانہ ہے. اگر سنے تو محبت سے سنیں ورنہ یہ سرگوشیوں میں دل خیر آبادی نہیں پڑے گا. بھئی دل خیر آبادی لوگوں نے بہت بڑا بنا دیا آخر میں دل خیر آبادی کو, مگر اس طریقے سے بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اچھا ایک مشورہ اور ہے پیغمبر پور والوں, یہ کمیٹی کے تمام لوگوں سے اکثر میں عمر میں بڑا ہوں, ایک مشورہ آپ کو فری میں دے رہا ہوں بے پیسے کا. جہاں تک مشاعرہ اس طریقے سے چلے وہیں تک مشاعرے کا اختتام کر دینا چاہیے. اس میں بھلائی ہے آپ کے مشاعرے کی کامیابی. ورنہ میں پڑھوں تو ہو سکتا ہے کہ 25-50 لوگ جانے لگے اور اسٹیج پر کوئی ہا ہا ہو کرنے لگے, تو آخر میں ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں کہ پورا آم کھا گیا کہا کہ کوئلی بہت کھٹی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آم جیسے شروع سے کھا رہے ہیں ویسے ہی کھائیے. محبت کے ساتھ اس مسئلے کا استقبال کر دیجئے, کہہ دے سبحان اللہ. کہ نہ کوئی گھر ہے میرا نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ کوئی گھر ہے میرا نہ کوئی گھر ہے میرا نہ کوئی گھر ہے میرا نہ کوئی ٹھکانہ ہے, نہ کوئی گھر ہے میرا نہ کوئی ٹھکانہ ہے. میں حادثہ ہوں میں حادثہ ہوں مخالف میرا زمانہ ہے. میں حادثہ ہوں مخالف میرا زمانہ ہے. ایک شعر اس غزل کا بڑا عجیب سا ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ امیر شہر ہے. توجہ چاہوں گا کہ امیر شہر ہے, امیر شہر محتاج دانے دانے کا امیر شہر ہے. امیر شہر ہے محتاج دانے دانے کا. امیر شہر ہے محتاج دانے دانے کا. فقیر شہر کا محتاج دانا دانا ہے. فقیر شہر کا محتاج دانا دانا ہے. فقیر شہر کا. انشاءاللہ کل تمامی شعراء حضرات تقریباً اس میں سے آدھے کے قریب آپ کو بہادر گنج ہمارے یہاں کا بہادر گنج یہاں مختصر دعا کرا دیجئے مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما.